بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، علت کی اقسام اور علت کی تقسیم جو فلسفی میں بیان کی گئی مختلف لحاظ سے اور مختلف اعتبار سے، وہ دو تقسیمات ہم نے اپنے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کی تھیں، اور سلسلے گفتگو کو ہم یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ علت حقیقی اور علت انحصاری جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ جو تمام موجودات عالم کے وجود کے لیے سرچشمہ اور تمام چیزوں کو خلق کرنے والی ذات، پیدا کرنے والی ہستی اور تمام اشیاء عالم کو وجود عطا کرنے والی بابرکت ذات اور بابرکت وجود خالق کائنات کا۔ لہٰذا نیستی سے ہستی میں آ جانا نہیں تھے یہ موجودات عالم، ہو گئے اس اللہ کے لطف و کرم سے۔ لہٰذا جب لطف و کرم پروردگار عالم کا ہوتا ہے تو وہ چیزیں جو نیستی میں تھیں وہ ہستی میں آ جاتی ہیں، عالم ہستی میں وجود پا لیتی ہیں۔ اور بیان کیا گیا کہ یہ ہستی جن موجودات کو ملی ہے، وجود جو اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اور اس کے فضل و کرم سے موجودات کو عطا ہوا ہے، لطف الہی ہے، یہ موجود اس وقت تک باقی ہیں جب تک لطف و کرم اور فیض کا سلسلہ جاری ہے۔ لہٰذا دوام فیض ضروری ہے، یہ بیان کیا گیا، میں دہرا رہا ہوں۔ لہٰذا واجب الوجود بذاتہ ہی کی ہستی، وہ جو فیاض ذات ہے، جو فیض والی ذات ہے اور فیض کرنے والی، لطف و کرم کرنے والی، مخلوقات کے ساتھ مہربانی اور عنایت کرنے والی ذات، ان پر اس کی عنایت سے ان تمام موجودات کو وجود ملا، اور وہ وجود باقی ہے۔ اور ایسا خوبصورت نظام ہے کہ ان موجودات کا نقطہ آغاز دیکھیں اور پھر کس طریقے سے ان کا وجود میں آنا دیکھیں، اور پھر وجود میں آنے کے بعد یہ بہترین اور خوبصورت نظام جو اس واجب الوجود بذاتہ ہی نے قائم کیا ہے، اور اس نظام میں سارے نظام کو خلق فرمایا، سارے نظام کو پیدا کیا، قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور تمام موجودات کو اسی نظام کے ذریعے اللہ نے سب کچھ بنایا اور اس حسین نظام کو قائم کیا اور تمام موجودات کو وجود عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا وہ فیض جاری ہے، اور اس کی عنایت سے ہم دیکھتے ہیں کہ سارے موجودات جس طرح وجود میں آئے باقی ہیں، جب تک اللہ چاہے گا اس کی مشیت سے باقی ہیں۔ جب اللہ نے یہ سلسلہ منقطع کیا اور جب اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ وہ وجود ختم ہو جائے، تو وہیں پر ہستی نیستی میں بدل جاتی ہے، وہ شے جو موجود ہے معدوم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ فیض کا سلسلہ جب تک جاری ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اور اللہ کی مرضی سے ہر لمحے جب تک وہ باقی ہے اور تکاملی سیر کرتی ہوئی اپنی کمال کی سیر مکمل کرتی ہوئی کمال کے نقطے کی جانب پہنچنے والی یہ تمام اشیاء اس کے لطف و کرم سے باقی ہیں، اور اس سلسلے میں سیر سعودی کرتی ہوئی اور سیر تکاملی کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہیں، اور جب اللہ چاہتا ہے ان کا وجود ختم ہوتا ہے اور
ان کے وجود کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لہٰذا ان کی ہستی نیستی میں بدل جاتی ہے۔ یہ پروردگار عالم کا فیض اور اس کا لطف و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے احسان کیا ہے، نیکی کی اور مہربانی کی، اور یہ حسین اور خوبصورت نظام کائنات کا قائم کیا ہے۔ اور اسی سے وہ واجب الوجود بذاتہ ہی کے لیے کبھی ہم کہتے ہیں کہ وہ ذات ازلی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ذات ابدی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ کیوں عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ جب ہم نے کہا کہ دلیل عقلی سے واجب الوجود بذاتہ ہی کہ وجود کو ثابت کر لیا اور یقین کر لیا، اس بات پر ایمان لائے، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، اس بات پر ہم یقین کے ساتھ کہ واجب الوجود بذاتہ ہی کی ہستی ہے، یعنی کیسا وجود؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا وجود کسی اور کی طرف سے اسے نہیں دیا گیا، وجود اپنا ذاتی ہے، اسی کا اپنا ہے۔ تو جب وجود اپنا ہے تو وہ موجود شے ایسی موجود ہے، وہ واجب الوجود بذاتہ ہی کی ذات، اس کا وجود ایسا ہے کہ وجود اپنا ہے، اور وہ وجود کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمیشہ سے وہ وجود ہے، کیونکہ اس کا اپنا ہے، کسی نے دیا نہیں ہے کہ یہ سوال ہو کہ وہ کب وجود میں لایا گیا، کس طرح وہ وجود میں آیا، یہ سوال درست نہیں ہے۔ اس کا وجود اپنا ہے، ہمیشہ سے تھا، بس وجود سے جدا نہیں ہے وہ ہستی، لہٰذا یہ سوال ہی درست نہیں ہے کہ وہ کب پیدا ہوا، یا اس کو کس طریقے سے پیدا کیا، یا کس نے پیدا کیا۔ وہ ذات اپنے وجود کے لیے کسی کی محتاج نہیں ہے، اس کا وجود اپنا ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، اپنا وجود ہے، کسی کی طرف سے نہیں ملا، کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہے، ہمیشہ سے وجود ہے، اور ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وجود رہے گا، اس لیے کہ وجود اس کا اپنا ہے، کسی اور کا وہ محتاج نہیں ہے، اور وجود جو اپنا وجود ہو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی اس ہستی سے علیحدہ نہیں ہوتا، بس ازلی اور ابدی ہے۔ اور اسی ازلی و ابدی کے لیے ایک تعبیر اور ٹرم لائی جاتی ہے، اور وہ ہے واجب الوجود کے لیے ایک ٹرم جو ہے سرمدی، یعنی وہ ذات اور وہ وجود پروردگار عالم کا سرمدی وجود ہے۔ تو یہ سرمدی اسی کو کہتے ہیں کہ دونوں کو، ازلی اور ابدی دونوں کی عکاسی کرنے کے لیے، کہ واجب الوجود بذاتہ ہی لذاتہ ہی وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ باقی اور قائم رہنے والی ذات، کہ کبھی بھی اس ذات کے لیے اختتام نہیں، ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ وجود سرمدی وجود ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ما سوی اللہ جو ممکن الوجود ہیں، ان کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے بارے میں یہ سوال ٹھیک ہے کہ کب وجود میں آئی، کس طرح وجود میں آئی، کیسے وجود میں آئی، کہاں سے وجود میں آئی، کون وجود میں لانے والا ہے، کیونکہ وہ محتاج ہیں وجود کے لیے دوسرے کی طرف، لہٰذا وہ ذات کون سی ذات اور کون سی ہستی ہے جس سے وجود ملا، کب ملا، کیسے وجود ملا، کس طرح یہ وجود میں آئی، ممکن الوجود کے لیے یہ تمام چیزیں اس کی خصوصیات ہیں، لہٰذا یہ تمام چیزیں اور یہ سوالات ممکن الوجود کے بارے میں آ سکتے ہیں، جو محتاج ہے وجود میں آنے کے لیے اور وجود کی بقا کے لیے واجب الوجود کا محتاج ہے۔ یہ وہ نکات ہیں تمہیدی جو اپنے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اب ہم سلسلے گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں عزیزان گرامی، کہ آپ کی خدمت میں یہ بات بیان ہوئی اور پیش کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ، یعنی وہ صفات جو کمال ہے، اور تمام کمالات اللہ کی ذات میں ہیں، وہ ذات کمال مطلق ہے، اور کمال ایسے کمالات کے جس کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، تو وہ کمال مطلق ذات جو کمال ہی کمال ہے اور تمام کمالات ہے اس ذات میں، مستجمع جمیع کمالات ہے، لہٰذا اس ذات کے بارے میں، اس وجود کے بارے میں یہ صفات کمالیہ، اس کی شناخت جو ہم حاصل کرتے ہیں بے قدر صلاحیت عقل، یہ بات بیان ہوئی، لہٰذا شناخت ممکن ہے، اور اللہ نے انسانوں کو اس طرح پیدا کیا، عقل عطا کی ہے تاکہ عقل کے ذریعے صفات کے بارے میں شناخت حاصل کریں اور
معرفت حاصل ہو انہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اور ان صفات کو سمجھے اور بیان کرے، انسان تعریف کرے پروردگار عالم کی، توصیف کرے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ اب یہ صفات کمالیہ عزیزان گرامی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ ہیں، تو ان صفات کمالیہ اور صفات ثبوتیہ میں ہم جو شمار کرتے ہیں ان میں صفات کے اندر کچھ صفات ذاتیہ ہیں، صفات ذاتی، اور کچھ جو ہے وہ صفات فعلی ہیں۔ یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا۔ اب چونکہ ہم آغاز کر رہے ہیں اور اصل بحث اور اصل ڈسکشن میں وارد ہو رہے ہیں عزیزان گرامی، لہٰذا میں پھر دہرا رہا ہوں تاکہ اس نقطے کو دہرا کر ہم اپنی اصل گفتگو کا آغاز کریں اور اصل بحث میں وارد ہو جائیں۔ تو کچھ صفات کمالیہ ایسی ہیں کہ جو صفات ذاتی، صفات کمالی جو ذاتی کہلاتی ہیں، وہ صفات ذاتی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی فعل اللہ تعالیٰ انجام دے اور اس فعل کو مشاہدہ کیا جائے اور توجہ اس فعل کی جانب کی جائے اور اس زاویے سے دیکھا جائے کہ یہ صفت جو ہے، یہ صفت اللہ تعالیٰ کی، جب ہم وہ فعل ایک اللہ انجام دیتا ہے، اس فعل کے انجام دینے کی نسبت سے انسان جو ہے اس کی شناخت حاصل کرتا ہے۔ مثلا خالق ہونا، وہ خالق ہے، یہ صفت کمالی ہے، صفات ثبوتیہ میں سے ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ اللہ کا خالق ہونا، تو یہ خلق کرنے کا فعل انجام دیتا ہے پروردگار عالم، لہٰذا اس فعل کو دیکھتے ہوئے، اس فعل کی شناخت کرتے ہوئے، اس زاویے سے ہم خالق ہونے کی شناخت حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک فعل کی نسبت سے شناخت الہی جو اس کا فعل ہے پروردگار عالم کا، لہٰذا جب اللہ فعل کو انجام دیتا ہے اور اس کے فعل کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور یوں ہم شناخت حاصل کرتے ہیں، لہٰذا وہ صفت فعلی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال، رازق ہونا، اللہ رزق دینے والا ہے، روزی دینے والی ذات ہے پروردگار عالم کی، اور رزاق ہے، بے حساب روزی دینے والا، بہت زیادہ روزی دینے والا، وہ خیر الرازقین ہے، بہترین روزی دینے والا ہے۔ لہٰذا یہ رازق اور رزاق اور روزی دینے والی ذات کے عنوان سے اور اس زاویے سے، اس اینگل اور ڈائمنشن سے جب ہم شناخت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں فعل رزاقیت۔ یہ رزاقیت کی صفت یعنی کیا؟ ایسی صفت ہے جو صفت فعلی ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو۔ جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس نسبت سے ہم شناخت حاصل کرتے ہیں کہ وہ ذات رازق ہے، رزاق ہے، روزی دینے والی ذات ہے۔ لہٰذا رزق عطا کرنے کا فعل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انجام پاتا ہے، لہٰذا اس فعل کی مناسبت سے، اس فعل کے اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ کی شناخت، رازق کی صفت کو پہچانتے ہیں، رزاقیت کی صفت کو پہچانتے، اور شناخت اس صفت کی نسبت حاصل ہوتی ہے، ہمیں معرفت حاصل ہوتی ہے، پہچانتے ہم صفت خدا کو، رازق ہونے کو۔ لہٰذا عزیزان گرامی یہ صفات فعلی ہیں۔ پس فعل خداوند متعال کے لحاظ سے جب فعل انجام دیتا ہے، اس کے فعل کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں، جب اس کے فعل کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے فعل کو دیکھتے ہیں کائنات میں، اس فعل کے اعتبار سے اس صفت کی شناخت ہمیں ہوتی ہے، اور صفت اس مناسبت سے اس صفت کو پہچاننا اور معرفت حاصل کرنا ہے انسان کا۔ اور کچھ صفات صفات ذاتی ہیں عزیزان گرامی، وہ کیا ہیں؟ مشہور یہ ہے کہ پہلے بھی یہ نقطہ بیان ہوا کہ یہ صفات ذاتی 3 صفات ہیں جو پروردگار عالم کی، اس واجب الوجود بذاتی ہی کی۔ ایک حیات اور اس کا حی ہونا، اللہ حی، وہ حی ہے، زندہ ہے، حیات ہے اس پروردگار میں، لہذا حیات والا پروردگار اور حی اور زندہ پروردگار۔ یہ حیٌ، علماء نے کہا ہے کہ حیٌ یعنی وہی موجودٌ، وجود رکھنے والی ذات، وہی وجود حی ہے، حی ہونا یعنی وجود میں ہونا، موجود ہونا۔ لہٰذا یہ وجود پروردگار عالم کا
یہ وجود اس کا ذاتی ہے جیسے بیان ہوا، لہٰذا یہ حی ہونا اور حیات یعنی وجود رکھنا اور وجود اس کا جو ہے ہمیشہ ہے اور اس کا ذاتی ہے اور اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، زائد بر ذات نہیں ہے، بلکہ وہ وجود ذاتی ہے اور واجب الوجود بذات ہی ہے پروردگار عالم۔ لہٰذا یہ وجود اور یہ حیات اور اس کا حی ہونا، اس لحاظ سے ہم جب اس زاویے سے دیکھتے ہیں تو یہ حیات اللہ سے جدا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فعل ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس فعل کی مناسبت سے اس فعل کو دیکھتے ہوئے شناخت ہو حی ہونے کی، نہیں، حی ہونا یعنی وجود رکھنا یہ ذاتی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ عین ذات ہے، اور ذات سے ایسا نہیں ہے کہ ذات الگ ہو، یہ صفت علیحدہ ہو۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ ایک فعل ہو اللہ تعالیٰ انجام دے، اس فعل کو دیکھتے ہوئے اس صفت کو ہم ادراک کریں اور اس صفت کی شناخت حاصل کریں، نہیں، کسی فعل، حیات کوئی فعل نہیں ہے، حیات ذات الہی ہے، لہٰذا یہ صفت ذاتی ہے پروردگار عالم کی۔ اسی طریقے سے علم کے بارے میں اور اسی طرح سے قدرت کے بارے میں عزیزان گرامی یہ 3 صفات بیان کی گئی ہیں، اور بعض علماء نے سمیع اور بصیر ہونا اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے گفتگو آئے گی، اور تفصیل سے جب ہم گفتگو کریں گے تو وہاں یہ صفات ذاتی کو ہم شروع کریں گے، اور صفات ذاتی میں اللہ تعالیٰ کا حی ہونا اور حیات پروردگار کے حیثیت سے جب ہم شناخت حاصل کرتے ہیں، یعنی ذات پروردگار حی ہونا، یہ حیات صفات ذاتی ہے۔ اسی طریقے سے قدرت، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی شناخت حاصل کرتے ہیں، یعنی قدرت خدا کی شناخت، اس کا قادر و قدیر ہونا اور قدرت والا پروردگار ہونا، یہ ذات پروردگار ہے۔ لہٰذا قدرت ہر شے میں اس کی نشانیاں ملتی ہیں اور ہر شے میں اس کی آیات ظاہر ہوتی ہیں، لیکن یہ قدرت یعنی اللہ کی قدرت کے ڈائمنشن سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ قدرت ذات پروردگار ہے، قدیر ہونا اور قادر ہونا۔ تو پس قدرت والا پروردگار ہونا یہ ذات پروردگار اور وجود پروردگار کی شناخت ہے۔ اسی طریقے سے علیم اور عالم ہونا یہ ذات پروردگار کی شناخت ہے۔ تو عزیزان گرامی جب ہم یہ صفات ذاتی کو بیان کریں گے وہاں انشاءاللہ مزید تفصیلات اور مزید وضاحت جو ہے اس سلسلے میں اپنے معزز سامعین کی خدمت میں پیش کی جائیں گی اور بیان ہوں گی، اور اس کے بعد صفات ذاتی کو بیان کرنے کے بعد ہم صفات فعلی کو بیان کریں گے، اور یہ صفات ثبوتیہ جن میں بعض صفات ذاتی ہیں اور ان میں سے بہت ساری صفاتیں، یہ 3 یا 4 صفتیں جو ہے صفات ذاتی شمار کی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی صفات کمالی ہیں اور جو کمالات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے، وہ کمال جو اللہ کی ذات میں ہیں اور ان کمالات کی انسان معرفت حاصل کرتا ہے ان صفات کی۔ لہٰذا صفات ثبوتیہ میں سب سے پہلے ہم انہی صفات کو حیات خداوند متعال، علم خداوند متعال، اور اسی طریقے سے قدرت خداوند متعال کہ وہ قدیر و قادر ہے، اس کو ہم اپنے معزز سامعین کی خدمت میں پہلے صفات ذاتی کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد صفات فعلی کو بیان کیا جائے گا، جو مشہور صفات ثبوتیہ اور صفات فعلی جو ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کو اپنے معزز سامعین کی خدمت میں دلائل کے ساتھ اور ان صفات کی شناخت حاصل کرنے کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے ان ڈسکشن کو سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم اپنے پروگرام کو یہاں پر اختتام پر پہنچاتے ہیں، اور یہ گفتگو جو ہم نے کی ہے یہ اذہان میں محفوظ رہیں گی، اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم انہی صفات ثبوتیہ میں سے یہ صفات جو صفات ذاتی ہیں ان کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلاء